اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی۔ کیوں؟ هو اللطیف، وہ اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، جو اس لیے کہ وہ خبیر ہے، وہ باخبر ہے۔ تو لطیف اور خبیر کے جو دو اسماء آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے۔ چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یرا، تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا؟ تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا گیا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا، حقائق کا مواجہہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، فلنفسہ۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا، کسی تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں۔ ولیقولوا درست، تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے درس یدرسو، لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا۔ جیسے بچے شروع میں جب کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے، تختی لکھی پھر دھو دی، پھر لکھی پھر دھو دی۔ اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی باتیں، آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے؟ یا سلیٹ ہوتی تھی، اب اس میں کچھ کیا پھر دھو دیا، پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درس کا، اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ایک پھول کا مضمون ہے تو 100 رنگ سے باندھوں، آپ نے بات سمجھا دی۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ، اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا، لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا، یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی۔ لیکن مکی صورتوں میں آپ کو 2/3 قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا، شاذ۔ یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی، وہ تحویل قبلہ کی بات بنی، اب امت ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر خطاب، پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے 18 آیتیں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا ہی نہیں۔ اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے صیغے میں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور یہ صرف حضور کو نہیں، سب کے لیے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے، ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے، زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ، نگران، ذمہ دار، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے۔ آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا۔ انذر بہ، ذکر بہ،
بشر بہی، اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے، قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام یہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داغوں کا نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے۔ اور مت گالیاں دو ان کو، برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو، کیا ہے یہ، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے، ان کی عقیدت ہے، خام خواہ وہ جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آمیز انداز اختیار نہ کرو۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالیاں دو یا برا بھلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر، زدم زدہ میں آ کر، بغیر علم کے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں خوش ہے، مگن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی مورتیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس میں مگن ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ سمجھاؤ ضرور، انذار کرو، تبشیر کرو، تذکیر کرو، تبلیغ کرو، نصیحت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، اب یہ وہی آ گیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا، کچھ عرصے سے اس کچھ رکوعوں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا، اب پھر بڑے شد و مت کے ساتھ وہی بات، دکھاؤ ہمیں معجزہ، دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیوں نہیں دکھاتے معجزہ؟ نبوت کا دعویٰ ہے، رسالت کا دعویٰ ہے، عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم، کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے؟ جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے، عیسیٰ نے دکھائے، فلاں نے دکھائے، قوم سمود کو دکھا دیا گیا معجزہ، تو آخر کیا قیامت آ گئی، ہمیں کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم، خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دکھائیے تو صحیح ایک دفعہ معجزہ، کیا بگڑتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ۔ لئن جاءتم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر آیت آ جائے، نشانی آ جائے، معجزہ دکھا دیا جائے، وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں، اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا۔ اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر، اس کا جواب ہے آگے، وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا۔ ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو، اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے، ضیق ہے، اس کو برداشت کرو، لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں، لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی۔ اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ گیا تھا پہلے رکوع میں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ آنکھ کا استعمال کریں گے، آنکھ کی بصارت برقرار رہے گی۔ پٹی باندھ دیجیے آنکھ پر، 2-4 مہینے تک پٹی بندھی رہے، بصارت زائل ہو جائے گی۔ اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے، حرکت کرے، اس کے اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے، کئی مہینے لگا رہے، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، لاک ہو جائے گی۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی، میرے اندر وہ صلاحیت ہے، مجھ پہ حق منکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے، میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، نہیں مانوں گا میں، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے۔
اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چنگاری سی روشن ہوئی، اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے، ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، اس لیے کہ اب مہر ہو گئی، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کہ یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں، کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی واپس جا سکتے ہیں، کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو، ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا۔ اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا، اللہ نے حجت قائم کر دی، حق منکشف ہو گیا، پہچان لیا ان کے دل نے، ان کی روح نے، کہ بصیرت باطنی نے کہ یہ حق ہے، تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی، چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، 100 معجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی نگاہوں کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ یہی وہ لفظ آ گیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے، باطنی اندھاپا جو ہے، ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا، ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا، ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔